صحیح، میں سن رہا ہوں. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all listeners. I hope وعلیکم. you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of History and Medicine and Surgery, Government College University, Faisalabad, for organizing these informative webinars on daily basis. And thank you so much, all participants, for joining us. And my special thanks to our respected guest speaker, Dr. Abdul Sami, consultant Eastern medicine physician. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Now, recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Now, beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجری طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. سبحان اللہ. Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Abdul Sami, consultant Eastern medicine physician. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please, sir, start and share your precious knowledge about important topic. But firstly, introduce your topic. Please, sir. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر اصبا اور ڈاکٹر اکرم، آپ لوگوں کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ہم لوگ آج بات کرنے کے لیے آئے ہیں ڈینگی فیور کے اوپر. ویسے تو خیر ڈینگی فیور کے اوپر کئی پروگرام ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے اور آج کل ڈینگی فیور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے، ڈاکٹر اکرم نے، ان کے ٹیم نے بھی مناسب سمجھا کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں، بار بار لوگوں کو اویئرنیس دیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایک اویئرنیس کا پروگرام ہے. مطلب پروگرام بھی اویئرنیس کا ہے اور یہ مرض بھی ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے گا، لیکن اس کی میں احتیاطیں ہیں، تو ہم اسی کے اوپر آج بات کرتے ہیں. بلکہ میں آخر میں ایک کیس بھی ڈسکس کروں گا جس سے آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ڈینگی میں حقیقتاً ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو ڈینگی فیور کیا ہے، کیوں ہے، کیسے پھیلتا ہے، اور ہم اس سے بہتر طریقے سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، اس سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور ڈینگی کا مؤثر علاج کیا ہے، جو کہ علاج کوئی نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار ہے وہ ایک بہرحال ایک علاج تو ہے نا، کہ ہم ان لوگوں کو اپنے آپ ہم بچا سکیں ان سب چیزوں سے. تو ہم ڈینگی فیور سے پہلے جو ہے ہم اس کو سمجھیں کہ، تو اس سے پہلے ہم کہ ہم ڈینگی کے حوالے سے مچھر کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی ڈینگی بخار کو نا بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے. ہڈیوں میں درد، جسم میں درد، ٹوٹن، اتنا بندہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کچھ دنوں پہلے ایک اور بیماری پھیلی تھی، لیکن میں ایک بار نام یاد نہیں آ رہا، ابھی میں نے دیکھا تھا مجھے، خیر چلو میں آپ کو بتا دوں گا ابھی. تو ڈینگی بخار کو کیونکہ بریک بون فیور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں بہت شدید درد ہوتا ہے، اور بخار شروع ہونے کے 2 سے 5 دن کے بعد عام طور پر جسم کے بیشتر حصوں پہ نا سرخ دھبے نمایاں ہو جاتے ہیں.
یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان دبوں کو لوگ عام طور سے خسرہ سے مشابہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو خسرہ نکل آئی ہے، زیادہ تر لوگوں کو تھا۔ ابھی بقرعید کے اوپر ایک کیس تھا، ایک بچے کو بخار تھا، تقریباً 14-15 سال کا تھا، تو اس کو جو دانے نکل آئے سب کچھ ہے، تو ان دنوں کلینکس بند تھے اور بارشیں بہت ہو رہی تھی، تو میں ان کو آن لائن ہی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا، کہتے خسرہ ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ خسرہ نہیں ہے، کم از کم میں اتنا تو یقین سے کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال ڈاکٹر وہ تھے تو انہوں نے کہا نہیں یہ خسرہ ہے اور ہم اس کو اس طرح ٹریٹ کریں گے۔ میں نے کہا خسرہ نہیں ہے، یہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں ڈینگی فیور ہوا ہے، اور بہت زیادہ اس کی چیزیں تھیں، تو بہرحال تو اس لیے ہمیں ان کو تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے کہ اس وقت دھبے ہیں، ان میں خارج بہت ہوتی ہے، بالکل خسرہ کی طرح ہی لگتے ہیں، مطلب ہم عموماً دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو اچھا متاثرہ لوگوں کی جلد کی حساسیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور واقعی وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو ہم مچھر کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو مچھر جو ہے نا وہ ہمیشہ سے پوری دنیا میں انسانوں کے لیے ایک ناپسندیدہ کیڑا رہا ہے، یہ کئی ہزار سال سے ہے۔ مطلب نمرود کے زمانے کا بھی اگر آپ کو قصہ یاد ہو کہ نمرود کو جو تھا جب اللہ میاں نے سزا دینی چاہی، تو فرشتے نے جب اس سے کہا کہ تم ہماری جو تھی، اللہ میاں نے کہ ایک اللہ کی بات مان لو، تو اس نے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ جاؤ تم اپنے اللہ سے بات کرو، میں جنگ کروں گا۔ تو فرشتے نے آ کے جواب دیا کہ لمبا قصہ ہے لیکن میں مختصر سے بتاتا ہوں، تو فرشتے نے آگے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی فوج، اللہ نے کہا تم اس سے جا کے کہو کہ اپنی فوج کو تیار کرے، تو اپنی فوج تیار کرتا ہے، اور جو کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ تھا کہ اس دن جو تھا انہیں کے فرشتے کو حکم دیا اللہ نے کہ مچھروں کا دروازہ کھول دو۔ جو دروازہ کھلا ہے تو اتنا مچھر تھا، اتنا مچھر تھا کہ اس دن سورج تو ضرور نکلا لیکن سورج نظر نہیں آیا، جیسے کالے بادل ہو جاتے ہیں، اتنا مچھر تھا، اور انہوں نے اس کی پوری فوج کو کھا گئے، اور ایک مچھر جو تھا اس کی ناک میں گھس گیا۔ کیا سوچیں کہ ہمیشہ سے ہی ایک وہ اس کے پھر کتنی سزا ملی، ایک بہت لمبا قصہ ہے، اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ ڈینگی سے کوئی تعلق ہے اس لیے، لیکن مچھر والے سے بات کرتا ہوں۔ تو جب ہم مچھر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کو مچھر کی بھنبھناہٹ اور اس کا کاٹنا فوراً یاد آتا ہے، اور اسی جھنجھلاہٹ میں جو ہم اکثر اپنے اوپر چانٹا بھی مار لیتے ہیں کہ مچھر بیٹھا چانٹا مارے، لیکن مچھر بھی بہت چالاک چیز ہے، وہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھر میں اور بھی بہت کچھ بہت دلچسپ ہے، مطلب مچھروں کے لیے آپ کو سب سے مزے کی چیز ہے کہ مچھروں کے لیے مردوں سے زیادہ عورت یا لڑکیوں میں بہت کشش ہوتی ہے۔ زیادہ تر مچھر تیز رنگ یا کالے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ مچھر تقریباً 75 فٹ دور سے جو ہے نا یہ خوشبو سونگ لیتا ہے، اور یہ وہ خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگ کر وہ اندھیرے کمرے میں بھی اپنے شکار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مچھر کی چیز یہ ہے کہ مچھر پھلوں پودوں کے رس اور خون چوسنے پر ہی زندہ ہیں، چاہے وہ ہمارا ہی خون کیوں نہ ہو۔ اچھا ڈینگی بخار جو ہے نا وہ اسی کمزور سے مچھر سے پیدا ہونے والی بہت ہی تکلیف دہ اذیتناک بیماری ہے، اور یہ مچھر جو ہے ڈینگی فیور، چکن گونیا، یلو فیور سمیت دوسری بہت ساری بیماریاں بھی پھیلا سکتا ہے۔ آپ کو حیرت کریں کہ مچھر کا ایک سائز جو ہے نا 4 سے 7 ملی میٹر کا سائز کا ایک مچھر ہے، جس کے سینے اور ٹانگوں پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو مچھر ڈینگی فیور جو پھیلاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مچھر دن کے وقت میں کاٹتا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ رات کو شاید جلدی سو جاتا ہے، کیونکہ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک جو ہے نا یہ اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ مچھر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ ایسا اپنا کرتا نہیں، عموماً صبح یا شام۔ جن مچھروں میں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ نر مچھر کی کوئی قسم انسانوں کو نہیں کاٹتی۔ نر مچھر کی زیادہ تر نسل جو ہے وہ پھلوں پر گزارا کرتی ہے، جبکہ مادہ جو ہے وہ یعنی کہ فیمیل جو ہے نہ صرف پھل بلکہ ہمارا خون بھی چوستی ہے، وہ دونوں طرف سے مزے میں ہے۔ اس طرح مچھر ایک بہت ہی حیرت انگیز کیڑا ہے، اور جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے کہیں لکھا ہے نا کہ مچھر اور مکھی جیسی معمولی چیز بھی پیدا کی ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ پھر وہی بات ہے کہ الگ چیز ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مادہ مچھر عام طور پر جسم کے نیچے اور پیچھے کے حصوں پر حملہ کرتی ہے، اور یہ عام طور پر صرف پانی میں انڈے دیتی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بھی یاد دلا دوں، ابھی بقرعید کے اوپر لمپی بیماری جو تھی گائے بھینسوں میں بہت پھیلی تھی، ابھی تک پھیلی ہوئی ہے، پچھلے سال سپٹمبر سے 1 سال ہو رہا ہے، تو اس وقت سے اب تک جو ہے یہ بھی مچھر اور مکھیوں کے کاٹنے سے ہی ہوتا ہے۔ مطلب ایک چیز بھی ٹرانسفر کرتے ہیں، اتنا خطرناک کاٹتے ہیں کہ بیماری، اس بیماری کا بھی کوئی علاج تو ابھی تک نہیں ہے۔ گائے بھینسیں بہت مری ہیں، اور ابھی بھی سندھ میں پڑھ رہا تھا کہ لاکھوں جانور اس میں مبتلا ہے۔ اچھا یہ انڈے جو ہیں عام طور پر یہ جو مچھر جو ہے صاف پانی میں انڈے دیتی ہے، گندگی کا مچھر نہیں ہے۔ یہ انڈے عام طور پر 2 سے 2.5 ہفتوں میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ خطرناک مچھر بارش کے صاف پانی، گھریلو واٹر ٹینک، صاف پانی کے بھرے ہوئے برتنوں، گلدانوں اور گملوں میں رہنا پسند کرتا ہے، جو سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کیونکہ ڈینگی نہ کوئی دوا ہے اور نہ کوئی علاج ہے، تو یہ جو اتنی تفصیل میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈینگی مچھر سے کیسے بچنا ہے. ہمیں مچھر سے بچنا ہے بہرحال، کیونکہ ہم علاج جب کوئی کر نہیں سکتے اور جس کو کاٹ لے گا اس کا علاج بہت ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور بعد میں بتاتا ہوں کہ اور کیا کیا کرنا پڑے گا. تو ان سب سے محفوظ رہنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مچھر کی افزائش کو ختم کیا جائے اور اس کے کاٹنے سے بچا جائے. جب تک ہم خود احتیاط نہیں کریں گے حکومت یا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے. حکومت تو خیر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے نالائق ہے، تو ڈاکٹروں نے بھی کچھ کرنا نہیں ہوتا اس میں. اور احتیاط بھی اس مرض کی کیا ہے جو روک تھام میں ہمیں مفید ثابت ہو سکتی ہے کہ ہم مچھر کو اس جگہ سے ختم کر دیں. خاص طور سے اپنے گھروں میں جالیاں لگوا لیں، اپنے کپڑے پورے پہنیں، بازو پورے بازو تک کے کپڑے پہنیں، ٹانگیں اپنی چھپی بھی رکھیں. بچوں کو اور خاص طور سے وہ بچے جو کہ نو مولود ہیں ان کو تو ہم مچھردانی کے اندر رکھیں، بالکل نیٹ کے اندر رکھیں سنبھال کے، کہ ان کو تو ہم بالکل ہی باہر نہ نکلنے دیں. کہ جس سے باقی جو چھوٹے بچے ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں ان کو بھی فل آستین کی قمیض پہنائیں، ان کی جو ہے موزے ضرور وہ پہنے اور لمبی پینٹ بھی لمبی پہنے. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے کیونکہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کووڈ کی طرح ہے کہ جی 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں لگے گا اور بڑوں کو لگتا ہے اور 80-60 سال والوں کو زیادہ لگتا ہے، تو ایسی کوئی اس کے ساتھ وہ نہیں ہے. تو اس طرح یہ ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے. اسی طرح سب کی حفاظت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی کہ یعنی کہ ہم مسجد میں ماسک لگا کے جاتے ہیں تو جو برابر والا نہیں لگایا ہوتا چھینک کہاں سے کہتا ہے آپ نے تو لگایا ہوا ہے. بھائی تم اپنی بھی حفاظت کرو، ہماری بھی حفاظت کرو. تم چھینک رہو کھانس رہو دوسرے کو لگے گا تو نا جراثیم، لیکن یہ صرف مچھر کی وجہ سے ہوگا. تو اس کی احتیاطیں کیا ہیں کہ پہلے ٹھہرے ہوئے پانی کو گھر میں جمع نہ ہونے دیں. اچھا، مچھر ملیریا بھی پھیلا سکتا ہے. ملیریا بھی ایک تکلیف دہ ہی بیماری ہے کہ سردی اور کانپنے لگتے ہیں. لیکن ہمارا ٹاپک کیونکہ صرف ڈینگی ہے اس لیے ہم اس کو آگے نہیں کرتے، لیکن یہ احتیاطیں تو ہمیں مچھر کے حوالے سے کر رہے ہیں. صبح اور شام کے اوقات میں پودوں اور گھاس کے قریب نہ جائیں. مچھروں سے بچاؤ کے لیے دروازے کھڑکیوں پر جالیاں لگوائیں. کمروں کے اندر مچھر مار اسپرے کریں یا مچھر بھگاؤ کوئل استعمال کریں. اس کے علاوہ دیسی طور پہ کافور اور لوبان کی دھونی دیں. اسکول نہ جانے والے بچوں کو مچھردانی سے باہر نہ سلائیں. کبھی بھی کھلی فضا میں بغیر حفاظت کے نہ سوئیں. مطلب یہ موروثی یا چھوت چھات کا مرض نہیں ہے کہ کووڈ کی طرح ایک مریض سے دوسرے کو لگے گا اور اس کو آئسولیٹ کریں. لیکن مریض کی تیمارداری سے تو آپ اجتناب نہ کریں، لیکن احتیاط کریں کیونکہ اب عام مچھر بھی اگر اس کو ڈینگی والے کو کاٹ لے گا تو اگر وہ دوسرے کو نارمل آدمی کو کاٹتا ہے تو اس کو بھی ڈینگی ہی ہوگا. تو پورا دن اور ہر روز جب بھی باہر جائیں مچھر بھگاؤ تیل یا کریم ضرور استعمال کریں. ڈھیلے اور ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کریں، کبھی بھی ڈارک کپڑے استعمال نہ کریں. اچھا، قمیض کی آستین پوری ہو، ہاف سلیو اور سلیو لیس اور بڑے گلے کی شرٹ تو ہرگز نہ پہنیں. یہی احتیاطیں بچوں کے معاملے میں زیادہ سختی سے کریں. اچھا، ڈینگی بخار کیا ہے اور یہ کب خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں اس کو آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ ڈینگی بخار کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے. عام طور پر وائرل فیور جو ہوتے ہیں 6 سے 7 دن لیتے ہیں، کیونکہ وائرل کا کوئی علاج نہیں ہوتا، صرف احتیاط یا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے. اس لیے ڈینگی میں ہمیں مریض کو مکمل احتیاط کے ساتھ ہمیں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس کو بھی ڈینگی پازیٹیو ہو تو اس کو آئسولیشن یا مچھردانی میں رکھیں. اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ڈینگی کا جو ہم ٹیسٹ عام طور پہ کرتے ہیں وہ ڈینگی کچھ اس نے اپنی ہیت چینج کر لی ہے. اچھا، ڈینگی کا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا لیکن اس کا ڈینگی ہوگا. ہمیں اصل چیز ہے ڈینگی کے جو ٹیسٹ سے زیادہ جو ہمیں زور دینا ہے گا وہ ہمیں اس کے پلیٹلیٹس کے اوپر زور دینا ہے کہ اس کے پلیٹلیٹس کتنے گر رہے ہیں. یعنی کہ ہم سی بی سی ضرور کرائیں یا خالی پلیٹلیٹس ہی ہم اس کو کراتے رہیں. عام طور پر ڈینگی کا سب سے زیادہ خوف جو ہے پلیٹلیٹس کے کم ہونے کا ہوتا ہے، جس کو ہم سی بی سی کے ذریعے مانیٹر کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ پلیٹلیٹ جو ہے نا 6 روز تک تو مستقل کم ہوں گے، بہت تیزی سے کم ہو جاتے ہیں لیکن 7ویں روز سے یہ واپس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور چونکہ ہم اس عرصے میں پپیتے کے پتے اور دوسری جڑی بوٹیاں دھڑا دھڑ سیب کا جوس لیمو ڈال کے اور اس سب کچھ اب تو لوگوں نے اس کے اوپر دوائیں بنا لی ہیں تو وہ پلانا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان دواؤں کے اثر سے ہمارے پلیٹلیٹ جو ہے نا بہت تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے. لیکن یہ کوئی ثابت ہوا نہیں ہے، بلکہ میں ڈاکٹر اکرم سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں جو ایم فل والے ہیں بہت سارے ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ فوکل پرسن بھی ہیں ڈینگی کے حوالے سے، تو ذرا اس کے اوپر چیک کریں کہ جن لوگوں نے جو تھی پپیتے کے پتے نہیں پیے اور یہ جو بہت سے لو پلیٹ اور ہائی پلیٹ والی دوائیں جو کھا رہے ہیں، کیا ان لوگوں کے بڑے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ان کے بھی پلیٹلیٹ 6 سے 7 دن بڑھ رہے ہیں. ایک ریسرچ پیپر بہت اچھا تیار ہو سکتا ہے. بلکہ آپ لوگ جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ایک سائڈ میں اس ٹائپ کی چیزیں بھی کر لیں
کیونکہ پیشنٹ تو سب کے پاس آ رہے ہیں, یہ آپس میں کوآرڈینیشن کر لیں کہ ہر شخص اپنا اپنا تجربہ کرے تو ایک بہت اچھا پیپر تیار ہو جائے گا. اچھا, ڈینگی میں جو پلیٹلیٹس کے کم ہونے سے جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی. ہم اس کو مانیٹر نہیں کرتے ہیں گے, کوئی بھی شخص جو ہے اس کی طرف تو سوچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ مریض کو متلی آ رہی ہے, الٹی ہو رہی ہے, مزاج اس کا خراب ہے, بیمار آدمی ویسے ہی چڑچڑا ہو جاتا ہے, کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہوتا ہے, تو ہمیں پلیٹلیٹس ہم روزانہ کی بنیاد پر چیک کر لیتے ہیں, لیکن ڈی ہائیڈریشن پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مریض اکثر کریٹیکل پوزیشن میں آ جاتا ہے اور وہ اسٹیٹ آف شاک میں آ جاتا ہے. ایسے مریض کی سائن آف ڈی ہائیڈریشن ضرور چیک کرنا چاہیے, جس کے سب سے بڑا تو سائن ہے مریض کو یورینیشن ہے. یورینیشن اس کو کم از کم 4 دفعہ 5 دفعہ ضرور اس کو باتھ روم جانا چاہیے اور اسے کھل کے پیشاب ہو, تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ ابھی وہ ہیلدی ہے کا. اگر وہ پیشاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض ٹھیک ہے 4 سے 5 بار. دوسرے مریض کی پلس اور بلڈ پریشر بھی مستقل چیک کرنا چاہیے. لیکن اگر مریض کو پیشاب آنا کم ہو جائے, رک جائے, یورین کا رنگ بہت ڈارک ہو جائے, یا اس کی نروز اور بی پی ڈراپ ہونا شروع ہو جائے, تو اب یہ الارمنگ ہے. اب مریض کو فوراً جو ہے نا ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے. اچھا, علاج جو ہوتا ہے اس کا ہمیشہ سمٹمیٹک ہی ہوتا ہے. بخار کے لیے پیناڈول پر ہی بھروسہ کیا جائے, کبھی بھی ڈیسپرین یا آئیبوپروفین وغیرہ استعمال نہ کی جائے. اس کے علاوہ مریض کے جو پلیٹلیٹس ہیں اس کو روزانہ کی بنیاد پر یا الٹرنیٹ ڈیز پہ تو ضرور چیک کروائیں. ہائیڈریٹ رکھیں, پھلوں سبزیوں کا جوس دیں, کینو تو ابھی نہیں آیا ہے لیکن میٹھے آ چکے ہیں, سیب کا جوس ہے, مطلب یہ سب ہائیڈریٹ اور اس کو طاقت دیں گی. متلی الٹی وائرل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو انار دے سکتے ہیں, شربت انار دے سکتے ہیں, انار دانے کا جوس نکال کے دے سکتے ہیں اور لیمو کا رس بنا کے دے سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر بہت زیادہ کوئی کسی کو ٹیسٹ چاہیے تو او آر ایس مستقل اس کو پلاتے رہیں, آپ اسے فانٹا کی بوتلیں پلا دیں, آپ اسے کوک پیپسی بھی پلا دیں. ہائیڈریٹ ہونا سب سے بہتر ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہم یہ چیزیں کر لیں. ناریل کا پانی ہم اسے استعمال کرا سکتے ہیں, جبکہ پپیتوں کا رس ایک مشہور علاج ہے لیکن جس کو لوگ کہتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے, کیونکہ وہ ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے, اور اگر اس کی وجہ سے موشن لگ گئے تو یہ ایک بہت ہی برا اثر مریض کی صحت کے اوپر پڑ سکتا ہے. آپ اس کے ہر بلچہ 1 منٹ ذرا سا پانی پی لو, گلا خشک ہو گیا, سوری. تو اب دوسری چیز یہ کہ آپ کو جو ہے نا اس میں بس گھبرانا نہیں ہے. اجوائن کا, ادرک کا قہوہ پی سکتے ہیں, نیم کے پتوں کا جوشاندہ بھی بہت مفید ہے. بس ہمیں اطمینان کے ساتھ جو ہے مریض کو مانیٹر کرنا ہے گا کہ ہم کسی بھی پیچیدگی کی صورت میں نا ہمیں فوراً اس کو یعنی کہ ہاسپٹل منتقل کرنا ہے گا. ڈینگی کی جو سب سے عام علامت جو ہے نا وہ بخار ہے, تو ہمیں جو ہے نا ان علامتوں کے اوپر خاص طور سے زور دینا ہے. متلی ہے, قے ہے, خارش ہے, ان سب کو ہم کینامین لوشن بھی لگا سکتے ہیں. خارش ہو رہی ہے, کوئی اینٹی الرجی بھی دے دیں. لیکن اگر ہم نے پانی پلانا شروع کر دیا, یا اگر وہ پانی نہیں پی رہا تو ہم اس کو صبح شام ایک ڈرپ ضرور لگوائیں. جتنی بھی ہم اس کو ڈرپ لگوا دیں گے نا تو اس کی پانی کی کمی پوری ہوتی رہے گی, اور جو 7 دن تو یہ سب چیزیں برداشت ہی کرنا ہے. اچھا, اس میں آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے, آنکھوں کے پیچھے کے پٹھوں میں ہو سکتا ہے, جوڑوں میں, ہڈیوں میں تو ہوتا ہی ہے. تو اچھا, جو سر دھبے ہیں ان کے اوپر تو میں نے جیسے کہا آپ کوئی بھی کریم لگا دیں. اب اس کو کہنا چاہیے کہ کارن فلور اس کے اوپر لگا سکتے ہیں, سوڈا بائی کارب آپ اس پہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر کیا چیزیں ہیں جی, اور نیم کے پتوں سے ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں, نیم کے پتے بستر پہ ڈال دیں. اچھا, کچھ لوگوں کی حساسیت یا الرجی میں اضافہ ہو سکتا ہے, وہ تکلیفیں ہوتے ہیں, اسی طرح ہمیں ان کو باقاعدہ مانیٹر کرنا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ تھی کہ میں آپ کو ایک کیس سناؤں کہ جس کے اندر تھا لاسٹ سنڈے کو جو تھا انہیں بخار آیا. بس 1 دن پہلے سے ان کی طبیعت خراب تھی, تو تو جب یہ طبیعت خراب ہوئی تو دانے نکلنا شروع ہو گئے. دانوں کے ساتھ جو تھا پورا چہرہ لال ہو گیا, جیسے کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے, کسی چیز نے کاٹا ہے, اور ان کو فیور ہونا شروع ہو گیا. فیور 102 103 فیور. اس میں ایک چیز میں اور سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, جلد بازی میں بہت سارے ٹیسٹ کراتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ شام کو جو ہے ان کا کلچر, ان کا سی بی سی, ان کا جو تھا ڈینگی اور ملیریا ساری چیزیں. ایسا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ سارے ٹیسٹ کروا دیں. ٹیسٹ کروا دیے.
اگلے دن سے رپورٹ آنا شروع ہوئی تو کیا کہتے ہیں ان کا CBC تو خیر خراب تھا اس حوالے سے کہ پلیٹلیٹس کم تھے، وہ اور کیسز بھی ہیں جس کی وجہ سے WBC بھی کم تھا۔ اچھا یہ چیزیں تو کم ہوئی، اب کیا کریں کہ جو لوگ ویسے ان کا طریقہ کار شروع ہو گیا کہ جی پیناڈول دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، ابھی اور کیا کریں گے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، دوبارہ جب اس کی وہ کرائی تو پلیٹلیٹ تو مزید کم ہو گئے، 111 کے قریب تقریباً آ گئے تھے۔ اچھا اب یہ کیا ہوا، 3 دن ہو گئے، چوتھا دن جو تھا کیا ہوا، ڈاکٹر کو جا کے باقاعدہ ہاسپٹل دکھایا، ہاسپٹل بھی آغا خان میں دکھایا، تو ڈاکٹر نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ابھی چوتھا دن ہے گا، 110 ہیں یہ پلیٹلیٹس ہیں، صحیح ہے گا، چلے گا، کوئی بات نہیں۔ اچھا گھر آئے واپس ہیں، تو گھر آئے تو جب پتہ چلا کہ تھوڑے تھوڑے 2-3 گھنٹے کے انہوں نے تو کہہ دیا ہم کو علاج کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے، آپ لے جا سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، لے آئے پھر تو کہ اگر خون آنے لگے کچھ ہو، بلیڈنگ ہو، تو تقریباً شام میں 4 بجے کے قریب، یہ بدھ کا دن تھا، ابھی 2 دن پرانی بات ہے، تو پھر ناک سے بلیڈنگ ہو گئی، 2-4 قطرے نکلے، گھبراہٹ سے پھر بھاگے، پھر آغا خان پہنچے، پھر آغا خان میں انہوں نے ڈاکٹروں نے دیکھا، چیک اپ کیا، پھر انہوں نے سارے ٹیسٹ ویسٹ کرائے، پھر یہ تھا کہ جو پلیٹلیٹس ہے وہ 75,000 رہ گئے، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ڈاکٹر، اتنے اطمینان سے کہنے بھائی ہم تو 75,000 پہ سرجریاں کرتے ہیں، آپ گھبرا کیوں نے؟ انہوں نے ایسے ایک بوتل ڈرپ لگائی، جب ڈرپ کی پہلی ڈرپ لگی، جب ڈرپ لگی تو آنکھیں کھول دی، بہت اچھا فیل ہونے لگا، ہر چیز ہے جی، کھانا بھی دے دیں ہمیں، یہ بھی دے دیں ہمیں، سب کچھ کر دیں، فیل کیا، تو اتنا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈرپ لگوا دیں، اگر یہ پانی نہیں پی پا رہا ہے، جوسز نہیں پی پا رہا ہے، تو ڈرپ تو ضروری ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہوگی، پھر واپس آئے، پھر اس کے بعد وہ ہو گئی۔ اچھا اس دن جو تھے 75 سے 76,000 شاید بڑھیں گے، لیکن آج پھر وہ جا کے جو تھے 45,000 کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 15 سے 20,000 اگر ہوں گے تو پھر آئیں، ورنہ پھر ہم اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو مجھے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بھی تقریباً اگر کوئی آتا ہے تو CBC اس کا یعنی پلیٹلیٹ کم سے کم ضرور مانیٹر کریں، الٹرنیٹ ڈیز پہ مریض کو ڈی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، اس کے فیور کا خیال رکھیں، بلا وجہ کے تجربات نہ کریں، سیب دیں، اوزنجز دیں، سب دیں، لیکن سخت چیز نہ دیں۔ سخت چیز سے مراد ہے کہ تندور کی روٹی نہیں دیں، کوئی ہڈی، کوئی سخت بوٹی نہیں، ایسے میں شوربہ وغیرہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ زور لگے دانتوں کے اوپر تو دانتوں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی، کوئی اگر کوئی چیز حلق میں پھنسی، الٹی ہوئی، اس کے اندر کوئی بلیڈنگ ہو گئی، کیونکہ اتنے کے لو پلیٹ کے اوپر کچھ بھی پھٹ سکتی ہیں نالی، کوئی چوٹ نہ لگے، برش زور سے نہ کریں، بلکہ برش نہ کریں، انگلی سے ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہیے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ہم احتیاط کر کے جو ہے نا ان امراض سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، ورنہ بلا وجہ کی ایک پریشانی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ علاج کوئی نہیں ہے، پھر پلیٹلیٹ چڑھائیں اور یہ کریں وہ کریں، تو ان سب سے ہمیں بہتر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ حد تک محتاط رکھنا چاہیے، جتنا کریں گے وہ بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ، بس مجھے یہی کچھ کہنا تھا کہ احتیاط ہی لازمی ہے، احتیاط اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔